أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حلقہ اولا بحث ہماری اثبات الصدور میں چل رہی تھی، اور آج ہم جن نکات کو ملاحظہ کریں گے وہ سیرت المتشرعہ اور خبر واحد ہے۔ سیرت المتشرعہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عمومی لوگوں کا عمل کہ جو دیندار شمار ہوتے ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں انہوں نے زندگی بسر کی، وہ اگر ایک عمل کو انجام دیتے تھے اور اس عمل کی خبر ہم تک پہنچی تو وہ عمل اگر افراد بڑھتے چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے حجت قرار پائے گا، یعنی اس کی حجیت کے اوپر سیرت متشرعہ سے ایک حکم لینے کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل جو آپ نے تواتر میں ملاحظہ کی اور اجماع اور سیرت میں ملاحظہ کی، اور وہ دلیل یہ تھی کہ جب ایک عمل متدینین حضرات سے صادر ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ احتمال دیا جائے گا کہ یہ امام معصوم سے انہوں نے اخذ کیا ہے یا امام معصوم اس کے اوپر راضی ہیں، لیکن یہ جو کشف ہمارے لیے ہو رہا ہے یہ تام ہے یا ناقص ہے؟ ناقص ہے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، اس کے برخلاف کا احتمال موجود ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ایک اور دیندار شخص ہے، وہ بھی اسی عمل کو انجام دے رہا ہے، اب پہلے کی نسبت قوت آئے گی یا نہیں؟ اسی طرح ہم افراد دیکھتے جائیں یہاں تک کہ پورا دیندار طبقہ ایک عمل کو انجام دیتا ہے، اس سے ہمارے وجود میں کیا چیز جنم لے گی کہ یہ حاصل ہو جائے گا، ہمیں قط حاصل ہوگا کہ اس عمل میں ہمارے پاس جو شریک ہیں وہ کیا نتیجہ بنتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے شے وہ یقین کی حد تک ہے۔ بس یہ چیز سامنے آئی سیرت متشرعہ میں کہ چند شرائط ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اولاً زمان کون سا ہمارے پاس موجود ہے؟ زمان ائمہ اہل بیت علیہ السلام، عصر معصومین علیہ السلام۔ نمبر دو، عمل کس کا ہمارے سامنے ہو؟ متدینین کا۔ کس کا عمل سامنے ہو؟ متدینین کا۔ نمبر تین، وہ عمل عمومی ہو۔ وہ عمل کیا ہو؟ عمومی ہو۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے سامنے مل جائیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا، اس سے کشف ہمارے لیے ہوگا کہ یہ عمل یقیناً کسی حدیث کے اوپر یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے اوپر مبتنی ہے، کیونکہ اگر یہ عمل مبتنی نہ ہوتا تو اس کے برخلاف بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حلقہ ثانیہ میں آپ اس دلیل کا دوسرا رخ پڑھیں گے، بس ابھی پہلے آپ اس مطلب کو سمجھیں۔ ایک ہے عصر امامت، عصر ائمہ علیہ السلام۔ عصر امامت، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے 260 ہجری تک جو عرصہ کہلاتا ہے، یہ کون سا عرصہ ہے؟ عصر امامت ہے۔ اس لیے عصر معصومین علیہ السلام، یہ عصر معصومین علیہ السلام عصر امامت کہلائے گا۔ عصر معصومین کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے 260 ہجری غیبت صغریٰ کے آغاز سے پہلے کا جو دور ہے وہ عصر امامت یا عصر معصومین علیہ السلام کہلاتا ہے۔ دوسری ہمارے پاس شرط یہ ہے کہ اس عرصے میں اگر ایک دیندار، متدین کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو دین کو اختیار کر کے دینی ضوابط کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متدین۔ یہ عام آج کے زبان میں بھی استعمال لفظ ہوتا ہے۔ متدین کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دینی ضوابط اور دینی احکامات کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ ہر وہ فرد نہیں کہ جو اقرار کرے،
اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا، بلکہ دیندار طبقہ ایک طبقہ کہلاتا ہے۔ دیندار طبقے سے وہ مراد ہیں کہ جو دینی ضوابط کا خصوصی خیال رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھال کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آگے متدین طبقہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر عصر امامت میں ایک ایسا عمل ہمارے سامنے آشکار ہو جسے اس دور کا متدین طبقہ انجام دیتا تھا، جس کو اس دور کا متدین طبقہ انجام دیا کرتا تھا، اس عمل کے پیچھے ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی، ہمارے سامنے بس ایک عمل ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ظہر کو نماز جمعہ کے بدلے میں نماز ظہر کو نماز جمعہ کے بدلے میں انجام دینا، ہم نے دیکھا متدین طبقہ یہ عمل انجام دیتا تھا، نماز ظہر کے نماز جمعہ کے بدلے انجام دیتا تھا۔ یا یہ کہ میراث کے اوپر خمس نہیں دیا کرتا تھا۔ اب ممکن ہے ہمارے پاس ان دو کے پیچھے کوئی روایت موجود نہ ہو، کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ حجت ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ قاعدتاً تو نہیں، قاعدتاً نہیں۔ لیکن ہم اگر ایک چیز دیکھیں کہ ایک دیندار طبقہ ہے اور دینی شخص وہ قوانین شرعیت کی بڑی رعایت کرتا ہے اور بدون شریعت وہ عمل انجام نہیں دیتا، تو اگر وہ ایک عمل انجام دے رہے ہیں، ہم گئے اور دیکھا کہ جمعے کا دن ہے اور وہاں پہ جمعے کی شرائط موجود نہیں ہے، قبل اس کے کہ یہ سفر کے لیے روانہ ہو، نماز ظہر ادا کر رہا ہے، تو وہاں پر ہم اس عمل سے ممکن ہے کہ یہ ایک احتمال تو دیں گے کہ دین میں شاید اس کی گنجائش موجود ہے، احتمال دیں گے۔ اور دین میں گنجائش موجود ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کے بارے میں کوئی روایت وارد ہوئی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی تعلیم موجود ہے اس حوالے سے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اسی ٹائم ہمیں یہ بھی ہوگا کہ یہ ممکن ہے غلط فہمی کا شکار ہوا ہو، یہ بھی احتمال ہے یا نہیں کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہو، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے اس طرح سے عمل انجام دیا ہو۔ اب جب احتمال آ جاتا ہے تو وہاں پر تو ہم نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ایک اور دیندار طبقہ یعنی ایک اور دیندار فرد وہ بھی یہی عمل انجام دے رہا ہے۔ اب ہمارا یہ احتمال بڑھے گا یعنی کہ ہاں پیچھے ضرور دینی تعلیم ہے۔ پھر ہم نے تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو دیکھا، سارے دیندار افراد یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اب اگرچہ ہمارے پاس اس کے پیچھے کوئی روایت موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب کے سب دیندار طبقہ وہ خطا کے اوپر نہیں ہو سکتے، صحیح ہے؟ بلکہ جیسے جیسے ایک کے بعد دوسرا آئے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے وجود میں یہ والا مادہ بڑھ جائے گا یا نہیں، یعنی ترقی اس میں احساس میں ہوگی یا نہیں کہ یقیناً اس نے پیچھے شریعت کے احکام کے مطابق ہی عمل انجام دیا ہے، بڑھ جائے گا نا یہ احتمال۔ پھر جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے احتمال بڑھتا جائے گا یا نہیں، احتمال بڑھے گا یا نہیں، بڑھتا چلا جائے گا احتمال، یہاں تک کہ انسان کا طرف مقابل کا احتمال ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سیرت متشرعہ سے مطلب کو لینا۔ کلمہ متشرعہ دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، ایک دفعہ حقیقت شرعیہ کے مقابلے میں حقیقت متشرعہ استعمال ہوتا ہے، اور ایک دفعہ سیرت متشرعہ کے عنوان سے۔ ہم یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سیرت متشرعہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت متشرعہ اور سیرت متشرعہ یہ دو آپ کے ذہن میں آپس میں مخلوط ہونے لگ جائیں، کیونکہ یہ دو کلمات کتابوں میں چلتے ہیں۔ حقیقت متشرعہ کا تعلق الفاظ کی دنیا کے ساتھ ہے، جبکہ سیرت متشرعہ کا تعلق سیرت کے باب سے ہے، لہذا حقیقت متشرعہ اور سیرت متشرعہ میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ جیسا شیخ رضا مظفر نے اصول فقہ میں ابتدا میں ہی بیان کیا ہے، حقیقت شرعیہ یا حقیقت متشرعہ، یعنی یہ جو عبادات کے نام ہیں، نماز، روزہ، صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آیا یہ کلمات کے جو ہم خصوصی معنی لیتے ہیں
اسے شارع نے آ کے خصوصی معنی قرار دیا ہے؟ اگر شارع نے آ کے اسے خصوصی معنی قرار دیا ہے تو یہ حقیقت شرعیہ کہلائے گا، یا زبانے میں عام ہونے کی وجہ سے یہ الفاظ ان مخصوص پانچ پہ استعمال ہونے لگ گئے، اس صورت میں یہ حقیقت متشرعہ کہلائے گا۔ وہاں پہ الفاظ کی دنیا سے حقیقت شرعیہ اور متشرعہ کا تعلق ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ حقیقت سیرت متشرعہ۔ لہذا بار بار یہ ذہن میں تکرار کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سیرت متشرعہ، نہ کہ حقیقت متشرعہ۔ سیرت متشرعہ سے کیا مراد ہے؟ متشرعہ سے مراد یعنی عصر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں جو دیندار طبقہ ہے اس سے ایک عمل صادر ہوتا ہے، اور ہم ایک ایک کر کے جب دیندار طبقوں کا مطالعہ، دیندار افراد کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ احتمال ہمارے وجود میں بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یقیناً اس عمل کا استناد، یقیناً اس عمل کا سارا اعتماد یا روایت پر ہے یا امام معصوم علیہ السلام سے براہ راست تعلیم کے اوپر ہے، کیونکہ سب کے سب خطا نہیں کر سکتے، سب کے سب جعل اور اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک اور مثال اس طرح سے بھی آج کے دور میں لے لیتے ہیں، اربعین میں ہم گئے، اربعین میں ہم نے دیکھا کہ لبنانی ایک آتا ہے قافلہ، وہ ایک عمل انجام دے رہا ہے، بالفرض لکڑی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ لکڑی پہ سجدہ جائز ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ایرانی ایک آیا ہے قافلہ، اس نے بھی لکڑیاں خصوصی طور پہ رکھی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھا کہ بحرانی آیا، پھر دیکھا پاکستانی ہندی آیا، ہم مختلف ہم نے دیکھا یہ سارے دیندار طبقے تھے۔ تو یہاں پہ ہم احتمال دیں گے کہ ایک علاقے والوں نے اپنے طور پہ ممکن ہے ایجاد کر لیا اور اس ایجاد کرنے کی وجہ سے یہ چیز ان میں رائج ہو گئی ہو، کیونکہ اگر ایک ہی ملک کی بات ہوتی تو ایک احتمال دیا جا سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کے مختلف خطوں سے جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ آئے اور انہوں نے ایک عمل کو انجام دیا، اور وہ دیندار طبقہ ہے، علماء سے مربوط طبقہ ہے، اور اہل علم اور فضل ان کے اندر موجود ہے، تو اس سے انسان کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس عمل، جو یہ عمل میرے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، یقیناً یہ عمل کسی روایت کے اوپر یا کسی سند، اس کا استناد اور اعتماد کسی روایت پہ یا حکم شرعی کے اوپر ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ واضح ہوئی یہ بات؟ بس سامنے ہمارے یہ بات آئی کہ اگر متدین طبقہ ایک عمل انجام دے اور وہ عمل ظاہر ہمارے سامنے ہو، اس ظاہر عمل سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس عمل کا اعتماد روایت یا امام معصوم علیہ السلام کی تعلیم پر ہے۔ دلیل اس پہ کیا ہے؟ وہی تراکم احتمالات جو تواتر میں بھی دیکھی اور جو ہم نے شہرت اور اجماع میں بھی دیکھی۔ اگرچہ سیرت متشرعہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے ایک مطلب پچھلے دروس میں ذکر کیا کہ امام علیہ السلام کے وظائف کی جانب سے دلیل پیش کی گئی، یہ حلقہ ثانیہ میں انشاءاللہ تعالی ہم ملاحظہ کریں گے۔ اس جگہ پہ شہید نے تراکم احتمالات والقرائن کو پیش کیا ہے، وہ یہ ہے یعنی اس کا تعلق ہے احتمالات اور قرائن کے ساتھ ہی تعلق ہے، لیکن وہ عنصر آگے آئے گا، حلقہ اولا میں وہ عنصر نہیں بیان کیا، کیونکہ بنیادی ہمارے پاس اساس وہی ہے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے اگر ایک شے کشف نہ ہو تو حجت نہیں ہو سکتی، یہ ذہن نشین ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ حجیت در حقیقت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے، ان کی جانب سے ایک شے اگر ثابت ہو جائے تو وہ چیز ہمارے لیے حجت قرار پائے گی۔ واضح ہے یہ بات؟ لہٰذا یہاں پہ اب ہم دلیل کیسے قائم کریں گے؟ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا ایک عمل ہے متدینین کا جو دیندار طبقہ ہے، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دور میں ایک عمل انجام دیا، مثلا نماز ظہر کو نماز جمعہ کے مقابلے میں پڑھنا، کے بدلے میں پڑھنا، یا معراج کے بعد خمس دینا۔ دلیل ہمارے پاس تراکم احتمال ہے اس طور پہ کہ اگر ایک شخص ایک عمل کو انجام دے رہا ہے، وہاں پہ دو ہی احتمال ہوں گے، یا خود یہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، یا اس کا استناد کسی شرعی حکم کے پر یا روایت پہ یا امام معصوم کی تعلیم پر ہے۔ لیکن جب دونوں احتمال ہوں تو ہمارے قلب میں یقین حاصل نہیں ہوگا کہ امام کی ہی تعلیم پہ ہی عمل کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اور مزید ہمیں معلومات یا تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم نے دوسرے فرد کو دیکھا
تو اب اس احتمال میں تھوڑا اضافہ ہو گیا کہ ممکن ہے امام سے ہی اس نے سنا ہو یا امام کی روایت پہ عمل کیا ہو۔ تیسرا ہم نے بندے کو دیکھا وہ بھی یہ عمل انجام دے رہا ہے، اب رجحان تھوڑا بڑھ جائے گا، چوتھے پانچویں چھٹے اس میں سے ایک لمبی تعداد ہم نے دیکھی کہ دیندار طبقہ ہے، تو وہاں پہ ہمیں پھر یہ ان احتمالات کی بنیاد پہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ احتمالات تراکم احتمالات و والقرائن کے ذریعے کہ یہاں پر امام علیہ السلام کی روایت یا امام علیہ السلام کی بنیاد پر انہوں نے اس عمل کو لیا ہے۔ اور وہ دلیل پیچھے کیا بنتی ہے کہ اتنا بڑا اگر متدین طبقہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہے اور وہ عمل امام معصوم کے سامنے ظاہر بھی ہے اور امام معصوم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے موظف ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، شریعت کی تبیین اور تشریح کریں اور لوگوں کو خطا سے بچائیں، تو وہاں پر جہاں وہ کاملاً قدرت رکھتے ہیں وہاں پر ان کو منع کرنا چاہیے یا نہیں، اگر یہ غلط عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ بس تقریر معصوم سے ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئے گی کہ انہوں نے خود اس کا اجرا و امضا کیا ہے، لیکن کس طرح سے یہ بات ہمارے سامنے آئی؟ یہ تراکم احتمالات، ایک بندے نے عمل انجام دیا، امام علیہ السلام اسے روک سکتے تھے، موجود ہیں ادھر، دیکھا اس نے عمل انجام دیا، امام نے اسے کچھ نہیں کہا، دوسرے کو دیکھا اسے بھی کچھ نہیں کہا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، یہاں پہ احتمالات ہمارے پاس بڑھتے چلے جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ آگے ہم اس کو ملاحظہ کریں گے۔ یہ تو ہمارے پاس بحث ہو گئی سیرت متشرعہ کے باب سے۔ ہمارے پاس چوتھی صورت آتی ہے خبر واحد سکہ ہے، وثاقت خبر واحد۔ خبر واحد کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے خبر واحد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک راوی کا خبر دینا، خبر واحد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک راوی کا خبر دینا، بلکہ خبر واحد سے مراد یہ ہے کہ ایسی خبر کہ جو تواتر تک نہ پہنچی ہو، ایسی خبر جو تواتر تک نہ پہنچی ہو۔ اسے خصوصی طور پہ آپ ملاحظہ کریں کہ خبر واحد سے کیا مراد ہے؟ وہ خبر جو تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، کیونکہ تواتر کس کا فائدہ دیتا ہے؟ یقین کا۔ بس جو خبر تواتر کی حد تک نہیں پہنچی وہ کس کا فائدہ دے گی؟ ظن کا، ٹھیک، یعنی یقین سے نیچے ہی فائدہ دے گی، ظن کا فائدہ کم سے کم دے گی۔ خبر واحد یعنی ایک خبر اگر اس قدر مقدار کے راویوں سے ہمیں ملتی ہے کہ جو راوی ہمارے سامنے جب راوی آئیں تو ان روات کی وجہ سے ہمیں یقین حاصل نہ ہو، قطع حاصل نہ ہو، اس طرح کی خبر کو خبر واحد کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ تواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو۔ اگر ہمیں ایک خبر ملتی ہے خبر واحد، تو ہم اس خبر واحد کے اوپر یقین کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ بالفعل خبر واحد کی دو ہی ہمارے سامنے بنیادی صورتیں ہوں گی، یا خبر واحد کے راوی سارے یا اکثر بیشتر وہ ثقہ اور عادل ہے یا غیر ثقہ ہے۔ اگر ایک جھوٹا شخص آ کے ہمیں خبر دے، ہمیں اس کے بارے میں ظن حاصل ہوگا؟ ظن بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ۔ جیسے ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس ایک بندہ آ کے کہ وہ مختلف طرح کے دعوے کرے، تو ہم اس کے اوپر کب یقین کریں گے؟ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اعتماد نہیں کریں گے اس کے اوپر، ایک انسانی طبیعت ہے اس چیز۔ لہذا آپ نے یہاں پہ یہ ملاحظہ کیا کہ خبر واحد اس میں دو ہمارے پاس صورتیں آتی ہیں۔ خبر واحد کسے کہا جاتا ہے؟ ذرا توجہ کریں، کسے کہتے ہیں خبر واحد؟ کیا مطلب؟ کہ اس میں تواتر کسی قسم کا بھی نہ پایا جاتا، جو علم کا فائدہ نہیں، جو یقین کا، یعنی ایسے راویوں سے ہمارے پاس خبر آئے کہ راویوں کی تعداد اس خبر کے یقینی صدور کا ہمیں نہ علم دے، صحیح، فائدہ نہ دے، یقین کا فائدہ نہیں۔ یہ جو راوی ہمارے پاس، یعنی ایک ہے راویوں کی کڑی اور ایک ہے خبر۔ خبر کو کہتے ہیں متن اور راویوں کی کڑی کو کہتے ہیں سند، صحیح۔ سند کی جمع آتی ہے اسناد۔ اسناد اور اسناد میں فرق ہے۔
راویوں کی اس کڑی کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد. راویوں کا ایک حصہ. مثال کے طور پہ آپ کوئی حدیث کی کتاب دیکھیں، امام صادق علیہ السلام سے پہلے مختلف راوی حضرات ہیں، ٹھیک ہے. جیسے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے آگے کسی اور راوی سے نقل کیا ہو. اب یہ جو راوی میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں نام، ان کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ سند. سند کے اندر مختلف راوی ہوتے ہیں. اگر سند میں راویوں کی مقدار اور تعداد اس قدر کم ہو کہ ان سے قطع اور یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، خبر کے صدور کہ یقینی طور پہ یہ خبر امام صادق علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، یہ حاصل نہیں ہوتا، اسے خبر واحد کہیں گے. خبر واحد یا صحیح ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے. پھر صحیح کی آگے قسمیں ہیں، سمجھ آئی؟ خبر واحد صحیح ہے یا ضعیف ہے. خبر متواتر تو ہمیشہ یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ حتماً و حتماً یہ متن صادر ہوا ہے امام معصوم سے. حتماً و حتماً یہ متن صادر ہوا ہے امام معصوم سے. یہ ہمیں خبر متواتر سے پتہ لگتا ہے. لیکن خبر واحد میں کیونکہ قلیل افراد ہیں، اور قلیل افراد میں آپ کہیں گے کہ اگر وہ ثقہ ہیں تو ظن حاصل ہوتا ہے، ثقہ نہیں ہے اصلاً خبر یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جھوٹے افراد کی خبر سے ہمیں ظن حاصل نہیں ہوتا. اب آتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے راویوں کی کڑی دیکھی بالفرض کہ علی بن ابراہیم، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے نقل کیا. ابراہیم بن ہاشم اپنے کسی شیخ سے بالفرض ابو ہاشم جعفری سے بالفرض نقل کرتے ہیں. انہوں نے آگے ابن ابی عمیر سے نقل کیا، یا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے ابن ابی عمیر سے نقل کیا. اب ابن ابی عمیر کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ سنتے ساتھ ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا. یقین حاصل ہوگا یا نہیں؟ یا کیا حاصل ہوگا پھر؟ کس شرط کے اوپر؟ اگر یہ سارے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہے. ثقہ کسے کہتے ہیں؟ ثقہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ محرز ہو، یہ یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. بقیہ گناہ انجام پاتے یا نہیں پاتے یہ الگ بات ہے. شیعہ ہے یا نہیں ہے کوئی الگ بات ہے. یہ پتہ کہ کم سے کم جھوٹ نہیں بولتا. اگر ثقہ آ کے ہمیں خبر دے ایک شے کی اور اس میں قلیل افراد ہوں، تو ہمیں اس خبر کے صادر ہونے کا یقین حاصل ہوگا یا ظن حاصل ہوگا؟ ظن حاصل ہوگا. خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے اگر ثقہ راویوں کے اوپر مشتمل ہو. فرض ہم یہ کرتے ہیں ایک روایت ہے اور اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور ثقہ کا ہمیں علم ہو جاتا ہے علم کے رجال کی کتب سے، اور ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے صادر ہو جاتی ہے. یہ روایت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ہم یہ کہیں یہ قرآن کریم نے ظن پہ عمل کرنے سے منع کیا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کے اوپر عمل نہ کرنے کا حکم قرآن میں وارد ہوا ہے، اس طور پہ تو ظنیات کے اوپر ہم عمل کریں گے؟ نہیں کریں گے. بس قاعدہ اصل میں ہمارے پاس کیا بن گیا؟ اگر ایک خبر ظن کے اوپر مشتمل ہو، یعنی ظن ہو کہ یہ امام معصوم سے صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ظن پر مشتمل ہے، تو اس خبر کے اوپر قاعدہ کیا ہے کہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظنون غیر معتبرہ ہوتے ہیں. اس قاعدے سے ایک استثناء ہے، وہ استثناء یہ ہے اگر شارع آ کے خود کہہ دے کہ دیکھو کسی بھی ظن پہ عمل نہیں کرنا سوائے ایک جگہ پہ، کسی بھی ظن پہ عمل نہیں کرنا سوائے ایک جگہ کی، اور وہ جگہ یہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ یہ ہے کہ شارع خود آگے کہ احکام شرعیہ کے موضوع پر اگر خبر وارد ہو ثقہ راویوں سے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس خبر سے ویسا ہی معاملہ کرو جیسے قطع کے ذریعے سے تمہیں جو قطعی طور پہ جو خبر
کے صدور کا تمہیں علم ہوتا ہے اس سے معاملہ کرتے ہو. صحیح. اس قاعدے سے کون سی ایک مورد خارج ہوتا ہے کہ جہاں پہ شارع آ کے ظن کو معتبر قرار دے دے. شارع آ کے ظن کو شارع آ کے ظن کو معتبر قرار دے گا. یہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ شارع نے اس کو معتبر قرار دیا؟ اگر وہ بھی ظن سے ہو تو پھر ظن تو آ کے ظن کی حجیت ثابت نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ شارع اگر ایک ظن کو آ کے حجت قرار دے تو وہ شارع کا حکم، وہ شارع کا طریق اس کے اوپر قط حاصل ہو کہ شارع نے یہ حکم دیا ہے. اس کے اوپر کیا حاصل ہونا چاہیے؟ کیا حاصل ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ اہمیت کا قابل مسئلہ ہے. اسی جگہ اسے سمجھیں. حلقہ ثانیہ حلقہ ثالثہ درس سے خارج آخر تک یہ اسی طرح سے چلے گا اور اس کی پھر آگے تفصیلات ہیں. لہذا اصل قاعدہ کیا ہے؟ ظن غیر معتبر ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ کشف تام نہیں کرتا. وہ کاملا تو ہمیں نہیں بتاتا کہ امام سے صادر ہوئی ہے یا نہیں. یہ الگ بات ہے. ابھی ہمیں جیسی کتاب کھولتے ہیں اور ہمیں لکھا ہو عن فلاں عن فلاں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے امام نے فرمایا. یہ ہمارا ایک سوء فہم ہے. صحیح ہے. سوء ظن ہے ہمارا. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سے عام حالات میں ایک بندہ یا دو بندے آ کے خبر دیں تو اس خبر کے صادر ہونے کا ہمیں 100% یقین حاصل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ادھر بھی صادر ہونے کا یقین حاصل نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آئی؟ اب جب ہمیں یقین حاصل نہیں ہو رہا تو ذنی طور پہ جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ قابل عمل ہے؟ وہ قابل عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ایک قرآنی ضابطہ. قرآنی ضابطے کو کیوں مانے؟ کیونکہ وہ تواتر سے آیا ہے. وہ قط حاصل ہے کہ اللہ کی طرف سے صادر ہوا ہے. یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے آ کے منع کر دیا کہ ظن کے اوپر عمل مت کرو. صحیح. اچھا جب یہ قاعدہ بن گیا تو ایک استثنائی مورد اس میں ہے. وہ استثنائی مورد یہ ہے کہ اگر شارع آ کے کسی ایک ظن کو خود معتبر قرار دے دے، کہتا ہے میں اس کو معتبر تمہارے سامنے قرار دیتا ہوں اور یہ ظن سے ہٹ کے قط نہیں بن جائے گا. ہے ظن ہی لیکن اس نوعیت کے ظن سے تم نے معاملہ جب کرنا ہے تو اس طرح سے معاملہ کرو جیسے تم خبر قطعی سے کرتے ہو، جس کا یقین ہو کہ یہ شارع سے صادر ہو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہو. جو شارع سے صادر ہو قطعی طور پہ ہم اس سے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ یقین کر لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اس کے خبر کے صادر ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی طرح اگر ضمنی طور پہ خبر ثقہ ہو، ثقہ راویوں سے ایک خبر ملے اگرچہ ظن ہے لیکن شارع آ کے کہہ رہا ہے اس ظن کو تم معتبر اس لیے قرار دو چونکہ میں نے اس کو معتبر قرار دیا. جب میں اس کو معتبر قرار دے رہا ہوں تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو معتبر قرار دو. اور اعتبار شارع کیا ہے کہ شارع کہتا ہے کہ یہ ظنی خبر جو ثقہ سے ملی ہے اس کی تصدیق بھی کرو اور اس پر عمل بھی کرو. آشکار ہوئی ہے بات؟ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری دلیل کیا ہے. یعنی شارع نے کہا ہے. اگر شارع نے خود ضمنی طور پہ کہا ہو تو پھر بات آئے گی شارع کی بات تو ضمنی ہے، اس پر تو عمل ہی نہیں کرنا چاہیے. سمجھے؟ یقیناً شارع کی بات قطعی ہونی چاہیے. یقین ہو کہ یہ شارع نے کہا ہے. اگر ہمیں خود یہ بات کوئی آ کے کہتے ہیں کہ شارع نے کہا ہے کہ ثقہ کے ذریعے سے جو خبر آئے اس ضمنی خبر کے اوپر تصدیق بھی کرو عمل بھی کرو تو ہم قبول کر لیں گے. یعنی شارع نے یہ کہا ہے تو تمہیں کیسے پتہ لگا یہ شارع کی طرف سے صادر ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے صادر ہوئی ہے؟ کیسے پتہ لگا؟ اگر ہم کہیں کہ یہ اس کے اوپر بھی ظن ہے تو کہیں گے کہ اس ظن کے اوپر تو عمل ہی نہیں کیا جاتا. یہ تو دلیل ہی نہیں بنتی اس ظن کے لیے. صحیح. یہ ظن دلیل نہیں بنتا اس کے لیے. یہ ضابطہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شارع نے کہا ہے کہ اس ظن کو معتبر قرار دو چونکہ میں نے اس کو معتبر قرار دیا ہے، یہ بات تو قطعی طور پہ ہم تک پہنچنی چاہیے نا. اور قطعی طور پہ کہاں سے پہنچتی ہے؟ ہمارے پاس کیا طریقہ قطعی؟ ابھی تک تو ہم نے اہمیت کا حامل کون سا قطع پڑھا ہے؟ تواتر. قرآن حدیث تو بہت جامع ہے. کیا ہے ہمارے پاس قطعی خبر؟ صدور. اس بات صدور پڑھ رہے ہیں. قطعی طور پہ جو ہمارے تک صدور ہوتا ہے وہ کون سی ہے؟
تواتر کے ساتھ جو تواتر ہم نے پڑھا ہے، پیچھے اجماع گزرا ہے، شہرت عملیہ گزری ہے، یا شہرت فتویہ، معذرت شہرت فتویہ گزری ہے، سیرت متشریعہ ہے، ان میں سے ہم کس کو لے رہے ہیں؟ تواتر کو۔ تواتر کے ذریعے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں کہ یہ خبر صادر ہوئی ہے امام معصوم سے؟ اب قرآن کریم ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، تو یہ ہمیں یقین ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا ہے؟ اب آئے ہم دیکھتے ہیں خبر واحد، اگر ثقہ سے ہم تک ایک خبر پہنچے اور وہ خبر واحد ہو، وہ یقین کا فائدہ دے گی یا ظن کا؟ یہاں سے ایک بہت ظن کا فائدہ دے گی۔ یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے، عقائد میں یقین حاصل کرنا ضروری ہے یا ظن؟ کیا حاصل کرنا ضروری ہے؟ ہاں، یقین۔ عقائد میں یقین کا ہونا ضروری ہے۔ خبر اگر ایک روایت آتی ہے الکافی میں یا کسی اور کتاب میں، اس ایک روایت سے یقین حاصل ہوتا ہے یا ظن؟ تو کیا اس روایت سے عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ تو پھر مہدویت کے باب پہ ایک روایت سے کیوں ہم عقیدے بناتے ہیں؟ بس امام علیہ السلام کو کوئی شہید کرے گا، بغیر سند کے ایک روایت آئی ہوئی ہے، اس میں کچھ بیان کیا جائے، وہ ہمارے لیے عقیدہ بن سکتا ہے؟ یا احتمالات ہے بس؟ اسی طریقے سے 313 امام کے اصحاب ہیں یا کم ہیں؟ یہ خبر روایت ہے یا خبر متواتر؟ اگر کہ خبر متواتر ہے تو ہمیں یقین ہے، یقین اس کے صدور کا یقین کریں گے۔ متن سے معنی کا یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خبر کے صدور کا ادھر یقین ہو رہا ہے، واضح ہے نا؟ معنی کا صدور کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو پیچھے بحث پڑی ہے، دلالت اور حجیت ظہور، سمجھ آئی؟ ابھی ہم جتنے یہ 4 حصے پڑھ چکے ہیں، تواتر کے ذریعے سے کیا ہمارے سامنے ثابت ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ثابت؟ کہ یہ قط حاصل ہے کہ یہ حدیث یا یہ خبر صادر ہوئی ہے۔ کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ یہ خبر یا یہ حدیث صادر ہوئی ہے، یہ قط حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اجماع سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ صدور کا پتہ لگتا ہے، یقیناً یہ خبر صادر ہوئی ہے۔ کیا ہمیں تواتر سے یہ بھی پتہ لگتا ہے جو خبر آپ تک پہنچی ہے اس خبر کا معنی کیا ہے؟ یہ تواتر سے پتہ لگتا ہے۔ خبر واحد سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس متن کا یا اس مضمون خبر کا معنی کیا ہے، یہ پتہ لگتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معنی کو جاننا ہو تو، حدیث کے معنی کو جاننا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دلالت کی بحث اور حجیت کی بحث کو دیکھنا ہوگا۔ یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ایک حدیث کو لینی چاہیے ہمیں۔ حدیث خالی پڑھ کے نہیں سنا دینی چاہیے، خصوصاً عقائد میں تو اور حساس ہونا چاہیے۔ عقائد میں ظنیات کے اوپر عقائد نہیں بنتے۔ ایک روایت آئی، اس کے پیچھے سند دی اور اس کے اوپر عقیدہ قائم کر لی، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں یہ پتہ لگا تواتر کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے حتماً یہ خبر صادر ہوئی ہے۔ اجماع کے ذریعے سے یقین ہو جاتا ہے حتماً یہ خبر صادر ہوئی ہے۔ شہرت کے ذریعے یہ یقین ہو جاتا ہے حتماً یہ خبر صادر ہوئی ہے۔ ہمیں اسی سیرت متشریعہ سے پتہ لگ جاتا ہے یہ خبر صادر ہوئی ہے۔ خبر واحد وہ ظنی طور پہ بتاتی ہے خبر صادر ہوئی ہے، لیکن شارع نے آ کے کہہ دیا کہ اس ظن کو معتبر قرار دو اور اس کے اوپر عمل کرو، صحیح؟ لیکن اس خبر کا معنی کیا ہے، اس کی دلالت کیا ہے، پھر جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ حجت ہے یا نہیں، یہ پچھلی ہماری بحث سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے جب خبر پہنچ جائے تو اس کے ساتھ پھر معنی کی جگہ سے الگ ہم معاملہ کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ خبر واحد اگر ثقہ کی خبر واحد ہمارے اوپر حجت ہے، اس کی حجیت کی پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل قرآن کریم کی، انہوں نے ایک آیت پیش کی، اس کی پر بڑا طویل مناقشہ بھی ہے، اور وہ خبر واحد وہ ایک آیت، کیونکہ کئی دلیلیں ہیں، شیخ رضا مظفر نے غالباً 4 دلیلیں پیش کی ہیں، اسی طریقے سے دیگر ہمارے اصولیہ انہوں نے طویل ابحاث کی ہے خبر واحد، کیونکہ زیادہ تر منبع حدیث خبر واحد ہے۔
ہمارے پاس خبر متواتر قلیل ہے، قرآن کریم ہے اور چند روایات ہیں، معنی کے اعتبار سے تواتر ہے، ہم میں زیادہ تر خبر واحد ہے۔ خبر واحد کی حجیت پہ دلیل آیت نبا ہے۔ آیت نبا سے مراد ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا لہو، کہ تم اس کی جانچ پڑتال کرو اگر کوئی فاسق لے کے تمہارے پاس خبر آئے۔ یہاں پہ آیت سے کیوں استدلال کر رہے ہیں، روایت سے نہیں کر رہے؟ کیونکہ آیت تواتر کے ساتھ آئی ہے، کیونکہ اگر وہ بھی ضمنی ہو جائے تو پھر تو ظن دوسرے ظن کو ثابت نہیں کر سکتا، قطعی طور پہ خبر پہنچے۔ یہ پیغام خبر ہم تک قطعی پہنچ رہا ہے یا نہیں، پہلے تو یہ دیکھیں، یہ صدور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یقین ہے اس کا۔ اب اس میں آیت دلالت ہے اس بات کی کہ ثقہ کی خبر ہمارے لیے حجت ہے، یا دلالت موجود نہیں ہے؟ دلالت کو دیکھیں، یہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا منطوق کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ جملہ شرطیہ ہے یا جملہ شرطیہ نہیں ہے؟ جملہ شرطیہ۔ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے؟ مفہوم رکھتا ہے؟ اس کا منطوق کیا ہے؟ اے ایمان لانے والوں، اگر فاسق خبر لے کے آئے تو بس اس کی جانچ پڑتال کرو۔ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ مفہوم کیسے بنے گا؟ سلبی طور پہ بنے گا یا مثبت ایجابی؟ سلبی بنے گا۔ سلبی بنے گا تو کیا کرنا ہے؟ شرط کو منتفی کریں گے یا پہلے جزا کو منتفی کریں گے؟ کس کو پہلے منتفی کریں گے؟ شرط کو۔ شرط میں قید کو منتفی کریں گے، اس کے منتفی ہونے سے حکم شرعی بھی منتفی ہوتا ہو، یہ شرائط ہم نے پڑھی ہے۔ ادھر کیا مفہوم بنے گا اس جملہ شرطیہ کا؟ اگر خود پہلے دقت تو کریں کتاب پہ، آیت تو کیا ہے پھر مفہوم اس کا؟ فاسق کا جو اپوزٹ ہے، یعنی کہ اگر عادل کوئی خبر لے کے آ رہا ہے، ہمیں اپوزٹ تو نہیں لینا، سلبی حکم۔ سلب کرنا ہے نا اس کو۔ سلبی کیسے بنتا ہے؟ فاسق نہ ہو، فاسق نہ ہو، عادل ہو، یعنی اگر فاسق خبر نہ لے کر آئے، یہ کہاں پہ لکھا عادل؟ ہمارے پاس یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ عادل، نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عادل تو نہیں آیا نا، ورنہ ثقہ کی خبر کہاں سے کہیں گے؟ پھر تو عادل کی خبر ہو جائے گی، عادل کی تو نہیں ہے وہ خبر ادھر ثابت کر رہے۔ ثقہ اور عادل میں فرق ہے۔ عادل اسے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی قسم کا گناہ انجام نہ دیتا ہو، تمام محرمات سے بچے، واجبات کو انجام دے اور شیعہ اثنا عشری امامی ہو۔ ان شرائط کے مطابق جو ہے معذرت عادل ہے جو واجبات کو انجام دے، محرمات سے بچے، شیعہ امامی ہو تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی اور تمام طبقات میں بھی وہ خبر ہو۔ ادھر ہم عادل کی خبر ثابت نہیں کر رہے، ثقہ کی، یعنی خبر دینے میں وہ فسق نہ کرے، نہ کہ عادل کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح؟ ان جاء فاسق، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس فاسق، غور کریں، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے، ادھر شرط کیا ہے؟ ادات شرط کیا ہے؟ ان۔ شرط کیا ہے؟ جاءکم فاسق بنبأ۔ قید کیا ہے؟ قید کہ نبا فاسق کی خبر، صحیح؟ فاسق کی خبر کے منتفی ہونے سے، اچھا تبینوا کیا ہے؟ جزا۔ تبینوا کون سا صیغہ ہے؟ ہاں؟ فعل کون سا ہے؟ تبینوا کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ کتنے تبینوا کیا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے تبین؟ اس کو واضح کرنا، مبین کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ نہیں معلوم، خاموش رہنا بہتر ہے۔ صحیح، پوچھنے کا مطلب نہیں ہر صورت میں جواب ہی دے رہے، تاکہ پتہ لگ جائے آتا ہے یا نہیں، تاکہ بیان کیا جا سکے۔
فتبینوا، تبینوا کیا ہے؟ فعل امر، یہ واجب ہے کہ پتہ ہو فعل امر ہے یا فعل مضارع ہے، کم سے کم اس کی کس کے اوپر دلالت ہے؟ وجوب کے اوپر. اور صیغہ یہ تدل علی الوجوب. اور تبین کیا ہے؟ جانچ پڑتال کرنا، صحیح، جانچ پڑتال. بس حکم شریف وجوب کا تعلق تبین سے ہے یا نہیں؟ اگر قید منتفی کی جائے، قید کیا ہے؟ خبر دینا، فاسق کا خبر دینا، یہ قید منتفی ہو جائے تو اسے حکم شرعی بھی منتفی ہوتا ہو. تو اس کا کیا ترجمہ پھر بنے گا مفہوم کا؟ کہ اگر فاسق خبر نہ لے کر آئے تو تبین تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. صحیح. اور اس سے ہمارے سامنے کیا لازمہ نکلتا ہے؟ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر فاسق نہ ہو وہ خبر لائے. ایک منٹ پورا ہونے تو دیں، پہلے سمجھے غور سے. نہیں اس طرح سے سمجھیں گے تو درس ہمارا نکل جائے گا. صحیح. اس طرح سے نہ سمجھیں کہ اسی کا تکرار ہم کرتے رہیں. اچھی طریقے سے اجزاء کے ذریعے سے سمجھیں، کیونکہ مفہوم شرط ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ بار بار آتا رہے گا، یہ چیزیں بار بار آئیں گی. اگر فاسق خبر نہ لے کے آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ، آپ منتفی انتفاعی قید سے انتفاعی مقید ہو جائے، انتفاعی شرط سے انتفاعی جزا ہو، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. بس فاسق کی خبر نہ ہو تو تبین بھی نہیں ہے. فاسق کی خبر نہ ہو تو تبین بھی نہیں ہے. فاسق نہ ہو، فاسق کی خبر کا نہ ہونا کن دو کو شامل ہے؟ عادل اور ثقہ دونوں کو شامل ہے. عادل اور ثقہ دونوں کو شامل ہے. تطبیق انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل